اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ سرائے کے ایک کمرے میں ماریا اور ترگت موجود ہیں۔ ماریا ترگت سے کہتی ہے کہ آج کل مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ سونے کی حکومت ہے۔ اسی دوران سیمون وہاں آتا ہے تو ماریا سیمون سے کہتی ہے کہ ہم دونوں بات کر رہے تھے کہ کیسے سونا پوری دنیا پر چھا رہا ہے۔ سیمون ترگت سے کہتا ہے کہ خاص طور پر تمہارے جیسے جنگجو کے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں، ہر کوئی تمہارے جیسے بہادر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ سیمون کہتا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تم نے ارطغرل صاحب کے ساتھ مل کر منگولوں کا کیسے خاتمہ کیا۔ ترگت کہتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ارطغرل بھائی کی حماقتوں کی وجہ سے کتنی جانیں گنوائیں تو آپ ایسی بات نہ کریں۔ اسی دوران سیمون کا ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور سیمون سے کہتا ہے کہ آپ کا مہمان آ گیا ہے، جس کے بعد سیمون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سیمون ایک خفیہ تہہ خانے میں اپنے سپاہی فلپ اور ٹرسٹان کے ساتھ ایک میٹنگ میں مصروف ہوتا ہے۔ فلپ اسے بتاتا ہے کہ ہم نے سلطان علاؤالدین کے جاسوس کو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ ارطغرل نہیں ہے۔ سیمون حیرانی سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فلپ کہتا ہے کہ اس نے ہمارے تمام سپاہیوں کو مار دیا ہے، اگر ٹرسٹان وہاں نہ ہوتا تو میں بھی مر جاتا، جس پر سیمون غصے سے خنجر فلپ کی گردن پر رکھ لیتا ہے۔ سیمون فلپ سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کا چہرہ تو دیکھا ہوگا، وہ کون تھا؟ فلپ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے وہ کون تھا، مگر وہ آپ کے بارے میں جانتا تھا، وہ مجھ سے بالقسم یحییٰ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس پر ٹرسٹان کہتا ہے کہ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ارطغرل سلطان علاؤالدین کا جاسوس نہیں ہے تو ہمیں استاد پیٹروچو کا بدلہ لے لینا چاہیے۔ فلپ کہتا ہے کہ کل ارطغرل ضرور مرے گا۔ سیمون کہتا ہے کہ کل ارطغرل مجھ سے ملنے آئے گا، لیکن تم میں سے کوئی بھی میری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرے گا۔ فلپ کہتا ہے کہ ہم ارطغرل کو ابھی جا کر قتل کیوں نہیں کر دیتے، جس پر سیمون کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ جس آدمی کو تم نے پکڑا وہ سلطان علاؤالدین کا جاسوس تھا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں موجود ہے تو بامسی اسے ساری صورتحال بتاتا ہے۔ زلجان کہتا ہے کہ اب وہ آپ کو سلطان علاؤالدین کا جاسوس نہیں سمجھے گے، آپ کی جگہ دوحان کو دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا ہوگا۔ زلجان کہتا ہے کہ اب ہمیں بن قسمی یحییٰ کا جلد سے جلد خاتمہ کر دینا چاہیے، ان کا آپ کو مارنے کا ارادہ ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو سرائے میں بلایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں تب تک انہیں نہیں ماروں گا جب تک میں ان کو جان نہیں لیتا، لیکن اگر انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں انہیں مارنے میں بھی دیر نہیں کروں گا۔ اسی دوران حاجت اولیان بھی خیمے میں آتا ہے اور ارطغرل کو وہ سونے کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سونے کی کان کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمیں وہاں سے سونا نکالنے کے لیے مزید کام کرنا پڑے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کسی کو مت بتائیے گا، اور جو سپاہی آپ کے ساتھ گئے تھے ہر بار انہی کو اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ ادھر چاودار قبیلے میں آپ دیکھیں گے کہ سردار چاندار اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ سردار چاندار اورال سے کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی آلیار کا کام کسی صورت بھی خراب نہیں کرو گے۔ اورال کہتا ہے کہ جو بھی ہمارے قبیلے کے لیے بہتر ہوا میں وہی کروں گا۔ سردار چاندار چولپان خاتون سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی حلیمہ سلطان کی باتوں سے تجاوز نہیں کرو گی، وہ کہتی ہے کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ اس کے بعد اورال اور چولپان خاتون وہاں سے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اورال اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بابا نے 1000 سونے کے سکوں کا کام ارطغرل کو تھالی میں رکھ کر دے دیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میری بہن اور بھائی اب مزید اس قبیلے میں رہنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور جہاں تک بات ہے ارطغرل کی، میں کل ایسا کھیل کھیلوں گا کہ اس کے بعد اس کا منہ بھی لٹک جائے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آلیار اسلحان خاتون بھی ایک خیمے میں موجود ہیں۔ آلیار اسلحان سے پوچھتا ہے کہ اورال اور تکتامش کے درمیان کیا معاملات تھے۔ اسلحان بتاتی ہے کہ تکتامش کو اورال کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا کہ وہ ناجائز منافع لے رہا تھا۔ اسی دوران اورال بھی خیمے میں آتا ہے تو اسلحان غصے سے خیمے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اورال آلیار سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم ارطغرل کا ساتھ نہ دو، ورنہ تمہارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں گی۔ آلیار اورال سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ سرائے کے مالک سیمون کے ساتھ مل کر ناجائز منافع لے رہے تھے؟ تو اورال کہتا ہے کہ تمہیں یہ اسلحان خاتون نے بتایا ہوگا۔ آلیار کہتا ہے کہ کل ہم دونوں قبیلے ایک عظیم کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آپ ہماری پیٹھ پیچھے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش مت کریے گا۔ ادھر سرائے میں آپ دیکھیں گے کہ سیمون اپنی بہن ماریا کے ساتھ موجود ہے۔ ماریا اسے کہتی ہے کہ آج ہمارا عظیم دن آ چکا ہے۔ سیمون ماریا سے کہتا ہے کہ ابھی ہمارا پرانا دشمن ارطغرل آئے گا۔ کبھی کبھار ہمارے سب سے بڑے دشمن ہمارے دوست ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا پڑتا ہے۔ تو ماریا سیمون سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ارطغرل کی پیشکش قبول کرنے والے ہیں؟ سیمون کہتا ہے کہ اگر یہ پیشکش فائدہ مند ہوئی تو میں کیوں نہ اسے قبول کروں۔
ماریا کہتی ہے کہ اس سے اورال کو بہت غصہ آئے گا۔ سیمون کہتا ہے کہ میں یہی تو چاہتا ہوں، اس سے دونوں قبیلوں کی شراکت داری خطرے میں بڑھے گی اور ہم ایک تیر سے دو شکار کریں گے۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل ہانلی بازار پہنچتا ہے، جہاں دوہان منہ ڈھانپے ارطغرل سے ملتا ہے اور اسے خفیہ الفاظ میں کوئی پیغام دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل سرائے جاتا ہے اور وہاں جا کر ترگت سے ملنے کے لیے جیسے ہی مڑتا ہے تو بامسی اسے روک لیتا ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ ہمیں پہلے اپنا کام کر لینا چاہیے اور بعد میں ہم اپنے بھائی سے ملیں گے۔ اسی دوران ماریا بھی وہاں آتی ہے اور ارطغرل سے کہتی ہے کہ سرائے کے مالک سیمون آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ترگت سے بعد میں مل لیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل فلپ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ لنگڑا کر چل رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل اسے پوچھتا ہے کہ فلپ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں چل رہے ہو؟ لگتا ہے تمہیں کسی نے زخمی کیا ہے۔ فلپ کہتا ہے کہ یہ ایک شرابی کا کام ہے۔ فلپ ارطغرل سے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگ دوہان نے زخمی کی ہوتی ہے۔ ارطغرل اسے کہتا ہے کہ پھر تو تم نے اس شرابی کو سبق سکھا دیا ہوگا۔ اسی دوران ایک چور وہاں سے گزرتا ہے اور ارطغرل کی سونے کی تھیلی چرا لیتا ہے، لیکن ارطغرل بڑی ہوشیاری سے اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھتا ہے، جس پر وہ چور تھیلی نکال کر ارطغرل کے سامنے کر دیتا ہے۔ لیکن ارطغرل اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، جس پر وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل، میرے رزق پر جس نے بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی وہ جان لے اس کا انجام یہی ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل سیمون سے کہتا ہے کہ تمہارے سرائے میں چور چوری کرتے ہیں اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ سیمون کہتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کو سب سے بھروسے مند جگہ سے وار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی تو تاجر کی قالینیں قسطنطنیہ بحفاظت نہ پہنچا سکے، آپ ابھی تک تاجر کے مقروض ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر آلیار کہتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک سودا طے کرنے آئے ہیں، ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیمون کہتا ہے کہ جاندار صاحب اور آپ نے جو پیشکش میرے سامنے رکھی ہے مجھے بالکل ٹھیک لگی، جس پر اورال غصے سے سیمون کی طرف دیکھتا ہے۔ سیمون ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر دونوں فریق اس بات سے متفق ہیں تو میری طرف سے مبارک ہو۔ یہ سن کر اورال اور باتو خان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ باتو خان اورال سے کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ اورال کہتا ہے کہ اب میں انہیں بتاؤں گا کہ اورال کس بلا کا نام ہے۔ اس کے بعد ترگت وہاں آتا ہے۔ اورال ترگت سے کہتا ہے کہ تمہارے زخم کیسے ہیں جو تمہارے سردار ارطغرل نے تمہیں دیے؟ ترگت کہتا ہے کہ میرے زخم ٹھیک ہیں، لیکن ارطغرل اب میرے سردار نہیں رہے، اب وہ آپ کے شراکت دار ہیں، آپ بھی ان سے ہوشیار رہیے گا، کہیں آپ کو بھی میری طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اورال کہتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ترگت کہتا ہے کہ قدم پھونک پھونک کر رکھیے گا اورال صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حالت بھی میری طرح ہو جائے۔ اس کے بعد اورال کہتا ہے کہ میں پھر کسی دن تفصیل سے تم سے بات کروں گا۔ پھر اورال وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر سیمون ارطغرل سے کہتا ہے کہ اس بازار کو بنانے میں میں نے بہت محنت کی ہے، قسطنطنیہ کو غارت کرنے والے پوپ کے کتوں کے خلاف میں جم کر کھڑا رہا، میں نے بہت سے دشمنوں کا سامنا کیا اور اس دوران میں نے اپنا بیٹا، اپنے بیوی اور اپنے بہت سے ساتھی کھوئے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے کہ میرے قبیلے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں میں نہ کودا ہوں اور کوئی ایسی غداری نہیں جو میں نے نہ دیکھی ہو، میں نے ہر دشمن، ہر قلعے پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ارطغرل سیمون سے کہتا ہے کہ کارخانے کی خواتین کی حفاظت میرے سپاہی کریں گے۔ سیمون کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری لے بھی نہیں سکتا، آپ ترک جنگوں سے بہت محبت کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے کاروبار سے۔ اس کے بعد سیمون ارطغرل سے کہتا ہے کہ جنگیں آپ کی اور سونا ہمارا، جس پر ارطغرل مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا جب ہمارے تھیلے سونے سے بھرے ہوں گے اور تم یہ کہو گے کہ کاش ہم اس کاروبار کی تلواروں سے حفاظت کر لیتے۔ اس کے بعد کھانے کے دسترخوان لگتے ہیں اور سب کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران تاجر وہاں آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ آپ یہاں دعوتیں اڑا رہے ہیں لیکن میرا سونا واپس نہیں کر رہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں اپنا قرض کبھی نہیں بھولتا۔ سیمون تاجر سے غصے سے کہتا ہے کہ تم اس طرح میرے دسترخوان پر میرے مہمان سے سوال نہیں کر سکتے۔ پھر سیمون فلپ سے کہتا ہے کہ تاجر کو اس کا سونا دے دو۔ پھر وہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ اب آپ میرے مقروض ہیں اور جب آپ کا کام چل پڑے آپ میرا قرضہ واپس کر سکتے ہیں، جس پر ارطغرل سیمون کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد فلپ سونا لے کر آتا ہے تو تاجر وہاں سے سونا لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ارطغرل اپنے جانبازوں نور گل، بابر اور ذوالجان کے ساتھ اس مقام کی طرف محو سفر تھا جہاں سلطان علاؤالدین کا ایک خصوصی ایلچی ملاقات ان کے لیے راہ دیکھ رہا تھا۔
قریب پہنچ کر جب ارطغرل اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے اترے تو ایلچی نے خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور اپنے خیمے میں لے آیا۔ وہاں سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ سلطان علاء الدین نے آپ کو سلام بھیجا۔ ارطغرل صاحب، وہ آپ کی خدمات سے بہت خوش ہیں۔ میں نے سنا ہے سعد الدین کو پیک ان کا وزیر بنایا گیا ہے۔ ارطغرل نے پوچھا، کبھی کبھار ہم کچھ سیاسی معاملات میں بڑے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایلچی نے کہا، ریاست کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ارطغرل نے جواب دیا، آلودگی کے ذریعے بھی صاف کرنا ہوگا تاکہ ایک دن ریاست اپنی ہی گندگی میں دم گھٹ کر نہ ختم ہو جائے۔ سلطان یقیناً ان باتوں کو بہتر سمجھتے ہوں گے۔ ارطغرل صاحب، سلطان نے آپ کے لیے ایک نئی مہم دی ہے۔ وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ یہ میرے لیے باعث شرف ہے، ارطغرل نے جواب دیا۔ آپ قلعہ کارا چائسار کو فتح کریں گے۔ یہ بہت مضبوط قلعہ ہے۔ اگر ہم کارا چائسار کو فتح کرتے ہیں تو ہمارے لیے قسطنطنیہ کی دیگر سرزمینوں کا راستہ کھل جائے گا۔ سلطان کا حکم سر آنکھوں پر۔ انشاءاللہ ہم قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے۔ ہمارا اس سرزمین پر آنے کا مقصد اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ ہم اس غداروں سے پاک کریں گے۔ فتح کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ ارطغرل نے کہا، ہم یہ کسی کو بھی خوفزدہ کیے بغیر کریں گے۔ آپ کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کمزور ہیں۔ کسی کو بھی یہ نہ لگے کہ آپ مالی طور پر یا عسکری طور پر کتنے مضبوط اور خطرناک ہیں۔ مطلب اس جنگ میں ریاست کی پشت پناہی کسی کے بھی علم میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ریاست کا نام آنے کا مطلب سلجوق اور عیسائی سلطنت کی جنگ۔ اس وقت ریاست منگولوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ سلطان ان حالات میں ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے۔ اتنا کہہ کر ایلچی خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر ارطغرل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، سلطان سے کہیے گا بے فکر رہیں۔ انشاءاللہ اس جنگ کو ہم دو ریاستوں کی جنگ نہیں بننے دیں گے۔ یہ ایک علاقائی لڑائی کی صورت میں ہی لڑی جائے گی۔ قسطنطنیہ میں موجود ہمارے جاسوسوں کے مطابق صلیبی ایک اور جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کا ہمیں اس سرزمین سے بھگانے کا منصوبہ ہے۔ وہ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور ہمارا منصوبہ ان سے سرزمین لینے کا ہے۔ ارطغرل عزم سے بولا، لیکن ارطغرل صاحب یہ سب کچھ اتنا آسان نہ ہوگا۔ قسطنطنیہ اور منگولوں کے اتحاد کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ اگر ہمارے تمام دشمن مل کر ایک طاقتور بن گئے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ آپ بے فکر رہیے، ہمارا اتحاد اللہ کے ساتھ ہے اور بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی اتحادی نہیں۔ ہم انشاءاللہ پوری قوت اور حکمت سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ ارطغرل نے جواب دیا، بالکل، اور ہم بھی بالکل ایسا ہی چاہتے ہیں۔ دفاع دشمنوں کی زمینوں پر شروع ہوتا ہے ورنہ ریاست کا وجود ختم ہو جائے۔ اب میں جو آپ کو بتانے والا ہوں اسے غور سے سنیں۔ قسطنطنیہ میں موجود سلطان کا جاسوس آپ کو معلومات فراہم کرے گا۔ آپ کی اس سرزمین پر صلیبوں کا ایک بہت بڑا جاسوس موجود ہے۔ وہ عیسائیوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کرنے والا سورما یعنی ٹیمپلر کا جاسوس ہے۔ وہ بذات خود ایک شیطان ہے جس کا مقصد صلیبوں کو ہماری زمینوں پر آنے میں مدد کرنا ہے۔ آپ کو جلد از جلد اس جاسوس کو تلاش کرنا ہے۔ ایلچی نے اسے ہم معلومات فراہم کی۔ میں قسطنطنیہ میں سلطان کے جاسوس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب تک ہم ٹیمپلر کے جاسوس کو نہیں دیکھ لیتے ہم کارا چائسار کو فتح نہیں کر سکتے۔ میں اسے تلاش کر لوں گا، ارطغرل نے کہا۔ اس لمحے میں اسے تلاش کر لوں گا، ارطغرل نے کہا۔ یہ باتیں کہاں آئے گی؟ ارطغرل نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ اسی لمحے ہوا کے پردے کو چیرتا ہوا ایک تیز نمودار ہوا اور ایلچی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ بازنطینی صلیبوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ بابر، نورگل اور زلجان ڈھالوں کی مدد سے تیروں کو روک رہے تھے۔ کہاں آئے گا جاسوس؟ ارطغرل نے زخمی ایلچی سے پوچھا۔ ہانلی بازار۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے دم توڑ دیا۔ اس وقت ایک گھبرایا ہوا سلجوقی سپاہی جان بچا کر ایک طرف بھاگا تو ارطغرل سمجھ گیا کہ یہی غدار ہے جس نے دشمن کو اس خفیہ ملاقات کی خبر دی تھی۔ زلجان، پکڑو اس بدبخت کو۔ ارطغرل نے زلجان کو حکم دیا اور خود تلوار نکال کر ہمراہ آوروں کی خبر لینے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اب ارطغرل اور اس کے ساتھی بازنطینی سپاہیوں کی سفید فوجی وردیوں کو لال کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی صورتحال بدل گئی۔ حملہ آور سب مارے گئے تھے۔ جلد ہی زلجان واپس آ گیا۔ غدار اس کے تیر کا نشانہ بن گیا تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ وہاں چھپے شخص کو یہ بات بتا چکا تھا کہ سلطان کا جاسوس ہانلی بازار میں آئے گا۔
بھائی اس نے ایک چہرہ ڈھانپے شخص کو سب کچھ بتا دیا اور پھر میرے تیر سے مارا گیا۔ میں نے اس کی گردن میں چھید کر دیا۔ ذوالجان کی بات سن کر ارطغرل نے ایک گہری سانس لی۔ سلطان کے جاسوس کو جان کو خطرہ ہے، یہ بہت برا ہوا۔ ہمارے اندر موجود غدار ہمارے دیگر دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب تک ہم ان غداروں سے نہیں نمٹ لیتے ہم اپنی منزل کی طرف کامیابی سے نہیں بڑھ سکتے۔ نورگل بولا۔ بالکل ویسے غدار ہمیں چوکس بھی تو رکھتے ہیں۔ بابر مسکرایا۔ میرے جانبازو، اس سرزمین پر ہماری جنگیں مختلف ہوں گی۔ ہمیں اس ملک میں ہر روز اور ہر لمحہ محتاط رہنا ہوگا۔ دشمن چالوں چالوں پر چلے گا۔ ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کی چالوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کی زبان میں بات کرنا ہوگی۔ ارطغرل نے کہا، آج کے بعد جو ہم پر چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان پر گھات لگا کر حملہ کریں گے۔ اور پہلے ہم اپنے شہیدوں کو دفن کر لیں، پھر حانلی بازار کی طرف نکلیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ شہدا کی تدفین کی تیاری کرنے لگے۔ ہجرت کے بعد کا قبیلہ نئی منزل پر پہنچتے ہی مسائل میں گھر گیا تھا۔ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی تھی، یہاں تک کہ اناج کی کمی بھی تھی۔ اس وقت ارطغرل کے قبیلے میں نہ ہونے کے باعث حلیمہ سلطان کو بہت سے مشکلات کا سامنا تھا۔ لوگ اپنی تمام تر پریشانیوں کی وجہ سے ارطغرل کو قرار دے رہے تھے۔ حلیمہ سلطان گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ حائمہ خاتون کی آواز سنائی دی، تھوڑا آرام کر لو بیٹی۔ امی جان، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی۔ میں جانتی ہوں کہ ارطغرل ہمیں ان تمام آفات سے بچا لیں گے، لیکن قبیلے کے لوگ بہت جلدی ہمت ہار گئے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کو اکسا رہے ہیں، اگر لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ حلیمہ سلطان نے خدشے کا اظہار کیا۔ اس وقت روشان کی بیوی گل بانو کی آواز سنائی دی۔ وہ اندر آنا چاہتی تھی۔ آ جاؤ گل بانو، حائمہ خاتون نے اس سے اجازت دی۔ آپ نے مجھے بلوایا؟ تمہیں سپاہی روشان نے ہمیں سونپا ہے گل بانو، لیکن تم جس طرح احتجاج کرنے والے لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو، اگر سپاہی روشان یہ سن لے تو اسے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ حلیمہ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ حلیمہ سلطان، بہار کے 2 موسم گزر گئے، روشان کا کوئی پتہ نہیں۔ ارطغرل صاحب نے اسے 2 سال پہلے کوئی فریضہ سونپ کر بھیجا تھا، اس کی نہ تو کوئی خبر آئی نہ آتا پتہ۔ میں بہت پریشان ہوں، روشان واپس آئے گا کہ نہیں؟ گل بانو کی آواز بھر گئی۔ گل بانو، ارطغرل صاحب نے اسے ایک مہم سونپی ہے، روشان جیسے ہی اپنا کام پورا کرے گا واپس آ جائے گا۔ بیٹی، کوئی بھی ایسی بات مت کہو جس کے کہنے پر تمہیں روشان کے سامنے شرمندگی ہو، حائمہ خاتون نے کہا۔ اماں حائمہ، ارطغرل صاحب نے مجھ سے روشان کے بارے میں ایک بار بھی بات نہیں کی، شاید اس لیے کہ انہوں نے اسے اس رستے پر بھیجا ہے جہاں سے واپسی نہیں۔ گل بانو بولی۔ بیٹی، ہم اپنے وطن کے لیے، اپنے قبیلے کے مستقبل کے لیے کیا قربانیاں نہیں دی؟ کیا اس سے پہلے ہم نے اپنے بیٹوں کو قربان نہیں کیا؟ بیٹی، ہم اپنی جانیں اللہ کے راستے میں سپرد کر چکے ہیں، حائمہ خاتون نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ معذرت اماں حائمہ، ہم کس کی مستقبل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے قبیلے کے 2 ٹکڑے اس لیے کیے تھے کہ ہم یہاں بھوک سے مر جائیں؟ گل بانو کے لہجے میں طنز تھا۔ بس گل بانو، میں تمہیں قبیلے میں بغاوت کا یہ زہر نہیں بننے دوں گی۔ اگر تم نے ایسی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی، حلیمہ سلطان نے اسے ڈانٹا۔ حلیمہ سلطان، میں نے جو کہا یہ سچ ہے۔ آپ اس سچ کو جذباتی باتوں کا کتنا ہی خوبصورت لباس پہنا دیں، سچ تو بہرحال سچ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اس ہجرت سے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملا، گل بانو نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم جا سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ حلیمہ کچھ کہتی، حائمہ خاتون نے گل بانو کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بولی، گل بانو روشان کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ میری بچی، ہم بہت عرصے سے مشکل میں ہیں، یہ مشکلات امن کی پیش رو ہیں۔ رات کے بعد اجالا لازمی ہے، انشاءاللہ مشکلات کا یہ کالی رات جلد ختم ہوگی، امن اور خوشحالی کا سورج جلد ہی طلوع ہوگا، انشاءاللہ۔ امی جان، ان حالات میں تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ تم قبیلے کی خاتون اول ہو اور ارطغرل کا دایاں بازو بھی۔ تم قبیلے کے تمام بچوں کی ماں ہو، تمہارا رویہ سب کے ساتھ بہت ہی شفیق اور نرم ہونا چاہیے۔ بحث سے مسائل ختم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں۔ لوگوں کے مسائل سمجھتے ہوئے انہیں احساس بھی دلاؤ کہ تم ان کے مسائل سے بخوبی واقف ہو، پھر انہیں امید دلاؤ کہ انشاءاللہ بہت جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی امی جان، اللہ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ حلیمہ نے ان کی دست بوسی کی۔ حانلی بازار اس سرزمین کا مشہور بازار تھا، قریب و جوار کے تمام قبائل اور علاقوں کا سب سے بڑا بازار یہی تھا۔
جس وقت ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو بنہنی قد کا ایک عجیب و غریب حلیہ شخص اونٹ پر بیٹھا اعلان کر رہا تھا: اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، اے موسیٰ علیہ السلام کے جلا وطن تاجروں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر جنگجوؤں! اعلان کرنے والا بازار میں موجود تینوں مذاہب کے پیروکاروں کو پکار رہا تھا۔ اس کی پکار سن کر تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے سنا وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا: ہانلی بازار کے مالک سیمون کی طرف سے آپ کو اس مبارک بازار میں خوش آمدید۔ سیمون کی دعا ہے کہ آپ ہانلی بازار کی تجارت آپ کو مضبوط کرے، آپ کے تھیلوں کو مزید سونے سے بھر دے۔ سیمون آپ کی اشیاء کی قدر بڑھا کر اسے دگنا چگنا منافع میں فروخت کرنا چاہتا ہے۔ بھائی، ہانلی بازار تو واقعی بہت بڑا اور پرکشش ہے۔ وہ اس عجیب و غریب آدمی کو گلا دیکھا ڈھول کی طرح ہے۔ آخر یہ کیا کہتا ہے؟ اس کی اس قدر بلند آواز ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہم بھی وہ کھا لیں۔ بابر بولا: اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اسے اس کام کے لیے رکھا گیا ہے، ذوالجلال نے کہا۔ ارطغرل ان کی باتیں سن کر آگے بڑھ گیا: بھائی، آپ اتنے زیادہ لوگوں میں سلطان علاء الدین کے جاسوس کو کیسے پہچانیں گے؟ نورگل نے ہجوم کی طرف دیکھا: اس سرزمین پر ہمیں اپنے دماغ کو تلوار سے بھی زیادہ تیز بنانا ہوگا، اپنے کانوں کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ ہوا کی سرگوشیاں بھی سن لے، تبھی ہم یہاں رہ سکیں گے، ورنہ یہ لوگ ہمیں چٹکیوں سے مسل دیں گے۔ ارطغرل نے جواب دیا: وہ سب بازار میں سلطان کے جاسوس کو تلاش کرنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قسطنطنیہ میں وہ بیوقوف سلطان کے جاسوس سے اپنی شناخت نہ چھپا سکے؟ سیمون ہانلی بازار کے سرائے میں موجود تھا۔ وہ اپنے خاص کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس سے سب سے قابل اعتماد ساتھی فلپ بھی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ استاد سیمون، وہ یہ نہیں جانتے ہم ٹیمپلر سورما ہیں، مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم صلیبی فوج اور پوپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یقیناً یہ عظیم استاد بینڈکوٹوس کا قصور ہے۔ میں ان سے حساب لوں گا۔ میں ضرور ان سے حساب لوں گا۔ پہلی فرصت میں یہ معاملہ ٹیمپل سورماؤں کی عظیم مجلس میں لے کر جاؤں گا۔ انہیں نہیں معلوم کہ ان کی بیوقوفیوں کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ اگر ہمارا نظام جو ازنگ سے شروع ہو کر قسطنطنیہ تک پھیل چکا ہے تباہ ہو گیا، اور سلطان علاء الدین کی فوج صلیبی فوج سے پہلے آ گئی، اور اگر انہوں نے ان سرزمینوں کو فتح کر لیا تو ہمارے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ لعنت ہو، ہماری تمام محنت پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے۔ سیمون دانت پیستے ہوئے بولا: استاد سیمون، اب ہمیں کیا کرنے والے ہیں؟ فلپ نے پوچھا۔ ہم اس آدمی کو پکڑیں گے جو قسطنطنیہ سے یہاں آئے گا۔ بازار میں ہزاروں لوگ ہوں گے، ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ فلپ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ قسطنطنیہ سے آئے گا، سلطان کا جاسوس کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی ایسا روپ دھار کر آئے گا جس پر ہمیں ذرا بھی شک نہ کر سکیں، بلکہ جس پر شک کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ میرا خیال ہے وہ یقیناً صلیبی جنگجو بھیس بدل کر آئے گا۔ سیمون نے کہا: ہان کی طرف جانے والے راستے پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔ سب سے پہلے جو صلیبی جنگجو کے لباس میں نظر آئے اس پر نظر رکھو۔ وہ کسی صورت بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے، سیمون نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے بعد سیمون سرائے سے باہر آ گیا۔ روز ہانلی بازار کے تاجروں کو خوش آمدید کہنا اور ان کا حوصلہ بڑھانا اس کا معمول تھا۔ ہانلی بازار آنے والے تاجروں، طویل جاڑ اور گرمی جو جہنم کی طرف جلاتی ہے اب پیچھے رہ گئی ہے، باہر آ رہی ہے، ہمارے بٹوے سونے سے بھر جانے کے انتظار میں ہے۔ جب تک سردی کی ٹھنڈی ہوا واپس آتی ہے، میرا بازار اور سرائے آپ سب کے لیے کھلا ہے۔ جب تک آپ کے پاس بیچنے کے لیے چیزیں ہیں اور جن کے پاس خرچنے کے لیے سونا ہے، قسطنطنیہ سے لے کر چین تک دنیا کا سب سے قابل قدر مال آپ کو اس بازار میں ملے گا۔ عمدہ اور معیاری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہیں، تو اس بازار کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں، انہیں بتائیں جو مجھے نہیں جانتے۔ یہ بازار سیمون کا بازار ہے، یہاں آپ سب خوب سونا کما سکتے ہیں۔ استاد سیمون، بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ کی طرح آپ اس بازار کے شہنشاہ ہیں۔ زندہ باد سیمون، استاد زندہ باد! ایک شخص نعرہ لگایا تو اس کا سب ساتھ دینے لگے۔ ارطغرل بھی ہجوم میں کھڑا یہ تقریر سن رہا تھا۔ میری بہن ماریا نے آج رات آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی تیاری کی ہے۔ اس نے قریب کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ہر کوئی بڑی تقریب سے لطف اندوز ہوگا۔ اس خوشخبری پر ہجوم ایک بار پھر اس کے حق میں نعرہ لگانے لگا۔ اس وقت ایک مکار قسم کا شخص دور سے ارطغرل کو دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔
گائے قبیلے سے ارطغرل صاحب تو آپ گاہے بگاہے بازار آتے رہتے ہیں، آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ چاودار قبیلے کے اورال صاحب، میں نے سنا تھا کہ بازار بہادروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، ارطغرل نے جواب دیا۔ اتنی دور سے آپ صرف یہاں چند پرانی کھالیں بیچنے کے لیے آئے ہیں؟ ارطغرل صاحب، اپنے ارد گرد کی دنیا کھوجیں، آپ کو اس دنیا کو جاننا ہے۔ یہاں لوگ چین اور ہندوستان سے تجارتی قافلے آتے ہیں، اور آپ یہاں بس چند پرانی کھالیں بیچنے آ گئے۔ اس آدمی کو دیکھے، اورال نے سیمون کی طرف اشارہ کیا۔ ہر روز اتنا سونا کماتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ تلوار کی جگہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہوشیار رہنا، غالباً آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ مال کیسے خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو آپ انہیں بہت سستے میں بیچ دیں۔ آپ کو اپنے قبیلے خالی ہاتھ بھی نہیں جانا چاہیے، اورال نے کہا، اور نخوت سے آگے بڑھنے لگا، لیکن ارطغرل نے اسے روک لیا۔ اورال صاحب، میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنا سارا سونا دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور جب انہیں اپنی تلوار سے کاٹنے لگتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی بہادر کو نہیں دیکھا جو محض سونے کے لیے اپنی تلوار پھینک دے۔ آپ ایک ذہین آدمی ہیں ارطغرل صاحب، ان آدمیوں کو دیکھیں، یہ سب یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سونا کمانے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے جو کہا اس پر غور کیجیے گا، محتاط رہیں۔ اس کے جاتے ہی ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ بھائی، یہ اچھی جگہ لگتی ہے، یہاں ہم اپنی کھالیں بیچ سکتے ہیں، ذوالجان نے کہا۔ ہم یہاں اپنی تجارت کے لیے جگہ مخصوص کرنا ہوگی، ارطغرل نے کہا۔ میں آس پر نگرانی کر رہا ہوں، یہ جگہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، نورگل۔ جی بھائی، نورگل نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ جہاں تاجر گندم بیچ رہے ہیں وہ جگہ تلاش کرو، ارطغرل نے کہا، اور اپنے جانبازوں کو وہیں چھوڑ کر علاقے کا جائزہ لینے لگا۔ استاد سیمون اپنے سرائے کی بالائی منزل پر بیٹھا تھا کہ اورال بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ چند لمحے سیمون کے سامنے لگا ہوا سونے کا ڈھیر دیکھتا رہا، اور پھر بولا، استاد سیمون، مجھے تجسس ہے کہ تم اتنا سونے کا کیا کرو گے۔ تجسس اچھی چیز ہے اورال، میں نے سنا تھا کہ تمہارے چچا توختامش سب کو یہ تجسس ہے کہ تم قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہو، اور تمہارے کھیلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہر ایک سے پوچھے ہیں۔ وہ منحوس اپنے لیے مشکل پیدا کرے گا، اورال بڑبڑایا۔ جب وقت آیا تو تم اس کو سنبھال لو گے۔ فی الحال میرے پاس ایک اچھی خبر ہے، سلطان علاء الدین کا وفادار آدمی۔ کیا نام ہے اس کا؟ سیمون نے ذہن پر زور دیا۔ سعد الدین کوپیک، اورال نے یاد دلایا۔ ہاں وہی، مجھے کونیا سے آنے والا ایک تاجر سے پتہ چلا، اس کی سلطان کے قریب ترین لوگوں میں تقرری ہو گئی ہے، سیمون نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے آج مجھے بھی فائدہ ہوگا، اورال کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ کونیا سے سمانہ تجارت آنے کے بعد تم سے پوچھا جائے گا، تم اچھا منافع کماؤ گے، سیمون نے کہا۔ جب تک تم کو غلط کام نہیں کرو گے تم بھی کماؤ گے، لیکن اگر میں نے تمہیں غلطی کرتے دیکھا، اورال نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ آدمی جس میں سب سے زیادہ خود اعتمادی ہے کون ہے؟ سیمون نے جھروکے سے ارطغرل کو دیکھا۔ جب وہ تم سے بات کر رہا تھا تو میں نے اسے دیکھا تھا، سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل، اورال نے بتایا۔ جنگ کا ماہر ہے، وہ چند کھالیں بیچنے آیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ کچھ اور کرنے آیا ہے۔ اس کے انداز سے ننگ لگ نہیں رہا وہ صرف کھالیں بیچنے حال نہیں بازار آیا ہے، سیمون، ارطغرل بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا، جو محتاط انداز میں گھوم رہا تھا۔ سیمون اورال کو لے کر ماریا کی دعوت میں آ گیا۔ وہ بھی کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک سپاہی نے پاس آ کر تعظیم پیش کی اور بولا، اورال صاحب، جاندار اور توختامش صاحب آپ کی دکان پر انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ مسئلہ کیا ہے قتلوجہ؟ جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، سپاہی نے کہا اور واپس چلا گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ توختامش تمہارے لیے مسئلہ بنے گا، سیمون نے کہا۔ توختامش، اگر یہ سچ ہوا تو توختامش کو میں خود قتل کروں گا، اورال بڑبڑایا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، باقی میں سنبھال لوں گا، لیکن خیال رکھنا کہ تم اپنے بابا جاندار صاحب کے ہاتھوں قتل نہ ہو جاؤ، سیمون نے اسے خبردار کیا۔ میرا اسرائیل سے معاہدہ طے ہو چکا ہے، جب تک میں قبیلے کا سردار بن نہیں جاتا وہ میرے پاس نہیں آئے گا، اورال نے کہکا لگایا۔ جو بھی کرنا ہے کرو، مگر احتیاط سے، سیمون نے سمجھایا۔ میرا قبیلہ طاقتور ترین لوگوں کی موت سے خوش ہوگا، سیمون، اورال نے کہا اور باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فلپ سرائے میں داخل ہوا اور سیدھا سیمون کے پاس آ گیا۔ جیسا کہ آپ کا اندازہ تھا وہ ایک صلیبی جنگجو کے روم میں آیا تھا، میں اسے سیڑھیوں سے نیچے لے گیا ہوں، وہ اپنے حتمی فیصلے کے لیے آپ کا منتظر ہے۔ سیمون کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اٹھ کر تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ باتو خان، ہم ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا، ہو سکتا ہے ہم دکان کے اندر داخل ہوں مگر زندہ باہر نہ آ سکے۔
اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری بیوی چولپان خاتون کو قبیلے سے نکال کر بحفاظت اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا دینا۔ اورال نے اپنے خاص آدمی باتو خان کو خبردار کیا۔ آپ بے فکر رہے حضور، باتو خان نے کہا۔ جب وہ دکان کے نزدیک پہنچا، اورال کی بہن اصلاح خان بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ باتو خان تم جاؤ، وہ اورال کو روکتے ہوئے بولی۔ باتو خان اورال کے اشارے پر پیچھے ہٹ گیا۔ اصلاح خان تمہاری آنکھیں بلوری شیشے کی طرح ہے، تمہارے اندر کیا ہے یہ نظر آنا ناممکن ہے۔ کیا بات ہے میری بہن؟ اورال نے پوچھا۔ میری بلوری شیشے والی آنکھوں نے غداری دیکھی ہے بھائی، پھر تمہاری آنکھوں کو انصاف بھی دیکھنا ہوگا تاکہ اس سے تمہارے بھائی کو امید مل سکے۔ اورال دکان میں چلا گیا۔ سامنے اسی کا ایک وفادار کی لاش پڑی تھی، جبکہ قریب ہی اس کا باپ سردار جاندار اور چچا تختامش بیٹھا تھا۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تمہاری ماں کا خوبصورت چہرہ یاد آتا ہے۔ میں خوش ہوں کہ وہ کمعونی میں چل بسی۔ میں خوش ہوں اس نے تمہیں ایک غدار کے روپ میں نہیں دیکھا۔ بابا میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہے، یہ بتائیں کہ مجھ پر کس نے الزام لگایا ہے؟ اورال نے بیزاری سے پوچھا۔ اس زمین پر پڑے مردہ کتے نے، سردار جاندار نے اشارہ کیا۔ اس نے آپ کو کیا بتایا؟ کیا میرا سونا کافی نہیں تھا کہ تم نے اس قبیلے کا سونا بھی چرا لیا؟ سردار جاندار کے لہجے میں کرب تھا۔ نہ میں نے آپ کا حصہ چرایا ہے اور نہ قبیلے کا چرایا۔ بابا تجارت کے اصول آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جب سے آپ نے مجھے قبیلے کی تجارت کا فرض سونپا ہے میں سونا کمانے کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں۔ باقی رہا آپ کا مسئلہ، بظاہر مرنے سے پہلے اس نے کسی طرح آپ کو قائل کر لیا۔ آپ اپنا ارادہ بنا چکے ہیں اور پہلے ہی مجھے سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس پر یقین ہے۔ آپ بتائیں مجھے کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ اگر ہم تمہاری جان بھی لے لیں تو تم کیا سمجھتے ہو اس سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے؟ اورال میں سب جانتا ہوں، اس کتے نے مرنے سے پہلے سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ جیسے ہی سردار جاندار نے اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر میری بھی اس کتے جتنی اوقات ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی مجھ پر الزام لگایا وہ ہمارے بیچ پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ میرا خون آپ پر حلال ہے اور شاید یہی آپ کا مسئلہ ہے۔ اگلے ہی لمحے اورال نے سردار جاندار کا خنجر کھینچا اور اپنی ٹانگ میں گھونپ لیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اورال نے خود کو زخمی کر کے بچا لیا۔ جب کھالیں فروخت نہ ہوئی تو بابر ذوالجان ارطغرل کے پاس گئے۔ وہ بازار میں گھوم رہے تھے۔ کسلان کو دیکھ کر ارطغرل نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ کیا جاندار صاحب یہی ہیں؟ ارطغرل نے پوچھا۔ اس وقت اورال دکان سے باہر آ گیا۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ جب اس نے ارطغرل کو دیکھا وہیں رک گیا۔ بازار میں آپ کا کاروبار ٹھیک نہیں رہا نا ارطغرل صاحب؟ اورال صاحب لگتا ہے آپ جنگ میں تھے، آپ نے کہا تھا بازار میں کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ لگتا ہے آپ محتاط نہیں رہے اور زخمی ہو گئے۔ یہ سن کر اورال کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک راہ چلتے تاجر بھی ان کے پاس آ گیا اور کھالیں دیکھنے لگا۔ میرے بھائی یہ کھالیں بہترین کھالیں ہیں جن کی تمہیں تلاش ہے۔ ریت کی کھال، سانپ، لومڑی اور خرگوش کی کھال، سب کچھ 2 چومے چاہیے۔ بابر دکاندار کی طرف اسے کھالیں دکھانے لگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کتنا مانگتے ہیں ان کھالوں کا؟ تاجر نے پوچھا۔ آپ کتنا دے سکتے ہیں؟ ارطغرل نے پوچھا۔ 1 سکہ فی کس، تاجر نے کہا۔ تو اصلاح خان بھی قریب آ گئی ہے۔ اے تاجر کیا تم نے خود بھی کچھ شکار کیا ہے؟ نہیں، جو قیمت تم نے لگائی ہے اس سے سمجھ گئی تھی۔ ان جانوروں کے شکار کے لیے بہادروں کو بہت تنگ دو کرنا پڑتی ہے۔ بہن اصلاح خان مسئلہ کیا ہے؟ تاجر ہڑبڑا گیا۔ بات چیزوں کی نہیں ان کی قدر کی ہے۔ اگر تم قدر کم کرتے ہو تو میری اشیاء کی قدر بھی کم ہوگی، اصلاح خان نے کہا۔ اس عورت کو دیکھو کتنی عقل مند ہے، جو شخص اس کو حاصل کرے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ بابر نے نور گل کے کان میں سرکشی کی۔ حضور یہ چیزیں ابھی تیار نہیں ہیں، میں ان کو تیار کرنے کے لیے ان پر محنت کروں گا اور پیسہ خرچ کروں گا۔ تاجر نے دلیل پیش کی۔ تم 1 کھال پر 1 سکہ سونا خرچ کرو گے اور 2 سکے چیزیں حاصل کرنے پر اصرار کرو گے، کیا یہ بہت زیادہ منافع نہیں تمہارے لیے؟ اصلاح خان ڈٹ گئی تو تاجر خسیانہ سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے سونے کے سکے دینا چاہتی ہیں؟ 4 سکے فی کھال، اصلاح خان نے کھالوں کی قیمت بتائی۔ کیا آپ مجھے خالی ہاتھ گھر واپس بھیجنا چاہتی ہیں؟ اگر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں اتنی مہنگی کبھی نہ خریدتا۔ یہ جان لیں آپ، تاجر نے اپنے تھیلے میں سے سکے نکالے اور گن کر ارطغرل کی طرف بڑھا دیے۔ شکریہ اصلاح خان، کاش آپ پہلے آ جاتے تو ہم اتنا وقت برباد نہ کرتے۔ ارطغرل نے شکریہ ادا کیا۔ جب تاجر کھالیں لے کر چلا گیا تو اصلاح خان ارطغرل کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ قائلی عورتیں بہت کاریگر ہیں، اگر آپ ان کی بنی ہوئی قالین لے آئے تو زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ اصلاح خان خاتون، ہم سالوں سے خوش سالی کا شکار ہیں، ہمارے پاس بازار لانے کے لیے کوئی چیز نہیں،
ارطغرل نے صاف گوئی سے کام لیا۔ حضور ترک قبائل ہاتھ کے کام کے ماہر ہیں، میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جنیوا اور وینس کے محلوں میں سب سے زیادہ ہماری قالینیں اور غالیچے بچے ہوئے ہیں۔ جو بھی کر سکتے ہیں کریں، وہ چیزیں ان کو بیچیں، وہ تاجر بہت جلد آنے والے ہیں، اصلاح خان نے بتایا۔ ارطغرل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تاجر کب تک آ رہے ہیں؟ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اصلاح خان خاتون، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ارطغرل نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ اس وقت بازار میں شور سنائی دینے لگا۔ ارطغرل اور اصلاح خان بھی اس جانب متوجہ ہو گئے جہاں غصے سے پاگل ایک اور بڑا غلام کو سونے کے 5 سکوں میں خرید کر اپنے تیر سے نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ شور سن کر ارطغرل بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے 10 سکوں میں بوڑھے کو اورال سے خرید کر آزاد کر دیا۔ سیمون جو کہ قریب ہی کھڑا دلچسپی سے یہ معاملہ دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور ارطغرل سے بولا، میں نے آپ جیسا شخص پہلی بار دیکھا ہے، ایک بوڑھے غلام کی زندگی کے 10 سونے کے سکے۔ میں آپ جیسے شخص کے ساتھ رات کا کھانا کھانا چاہتا ہوں جو اتنا سخی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس دعوت سے انکار نہیں کریں گے ارطغرل صاحب۔ سیمون نے دعوت تو ارطغرل بھی اس کی دعوت قبول کر لی۔ استاد سیمون، باپ کی دعوت اپنے سپاہیوں سمیت قبول کروں گا۔ سیمون نے فوراً رضامندی ظاہر کر دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ارطغرل صاحب کہ آپ جیسے بہادر نے میری دعوت قبول کی۔ آئیے حالنی بازار کے استاد سیمون کی مہمان نوازی کا لطف اٹھائیے۔ سیمون انہیں اپنے سرائے میں لے گیا۔ ارطغرل صاحب برائے مہربانی تشریف رکھے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو ماریا بھی ان کی خدمت کے لیے پہنچ گئی۔ بہادر سپاہیوں، کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے نورگل سے پوچھا۔ پانی۔ استاد سیمون ناراض ہوں گے کہ ہم نے مہمانوں کی صرف پانی سے تواضع کی۔ ماریا ہنس پڑی۔ ہمیں صرف پانی چاہیے، نورگل سنجیدگی سے بولا۔ آپ کی زندگی پانی کی طرح رواں دواں رہے، ماریا۔ استاد سیمون نے آواز دی۔ دسترخوان تیار کرو اور ہمارے معزز مہمانوں کے لیے پہلے کچھ پینے کے لیے لاؤ۔ وہ ارطغرل کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ سپاہی نورگل، یہ عورت آپ پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی۔ ذوالجہان نے سرگوشی کی۔ ہاں واقعی بھائی، جب تم نے کہا کہ پانی لا دو وہ پگھل رہی تھی، بابر بولا۔ بابر، نورگل نے اسے گھر کا۔ میں خاموش ہوں سپاہیوں کے سربراہ نورگل۔ بابر نے معصومی سی شکل بنا لی۔ ادھر سیمون ارطغرل سے باتوں میں مصروف تھا۔ سیمون کے بازار میں بہت سے لوگ آتے تھے، لیکن میں نے پہلی بار کسی کو اپنا سونا ایک غلام کی جان بچانے کے لیے خرچ کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے پہلی بار کسی بازار میں یہ ظلم ہوتا دیکھ کر ایک تاجر اپنے غلام کو صرف شغل کے لیے مار رہا تھا۔ ارطغرل نے جواب دیا، اورال بھی آپ کا دینی بھائی ہے، اس نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے خود کچھ نہ کیا تو میری آدمی ضرور مداخلت کرتے۔ سیمون نے کہا، میں نے اس غلام کو بالکل آخری لمحات میں بچایا۔ اورال اس پر تیر چھوڑ چکا تھا۔ اگر میں عین وقت پر اپنی تلوار سے تیر کو نہ روکتا تو غلام جان سے چلا جاتا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آپ کے آدمی آخر کب مداخلت کرتے۔ کیا آپ کے یہاں یہ نظام قائم ہے کہ پہلے ظالم کو ظلم کرنا دیا جائے اور پھر اسے باز پرس کیچی جائے؟ اگر ایسا ہے تو استاد سیمون یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ارطغرل نے شکوہ کیا۔ ہم تاجر سخی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو حالنی بازار میں اکثر اوقات دیکھنا چاہوں گا۔ ارطغرل صاحب، مجھے آپ کے قبیلے کی حالت معلوم ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میرے خزانے میں سلطان سے زیادہ سونا موجود ہے۔ استاد سیمون کا رخ موڑتے ہوئے بولا، میں یہاں سونے کے لیے نہیں آیا، معصوموں اور مظلوموں کی امید بن کر آئے ہیں۔ میں آپ کے بازار میں اکثر آتا رہوں گا۔ ارطغرل نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر سراہے سے باہر نکل گیا۔ بھائی، یہ وہ بہادر ہیں جنہیں آپ نہ خرید سکتے ہیں نہ جھکا سکتے ہیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر ماریا نے گہری سانس لی۔ میں انہیں خریدنے کے بجائے جہنم میں پہنچا چکا ہوں۔ استاد سیمون بڑبڑایا۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ بھائی، یہ مجھے اچھا آدمی نہیں لگتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ آپ سونے سے ہمیں خرید سکتے ہیں، نورگل نے کہا۔ نورگل، لگتا ہے کہ اس کا پالا کبھی کسی بہادر سے نہیں پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو ایک شخص کو سراہے کے باہر ستون سے باندھا جا رہا تھا۔ وہ شدید زخمی تھا، اس پر بہت تشدد کیا گیا تھا۔ ارطغرل نے اسے دیکھ کر چونک گیا۔ بھائی، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ یہ وہی شخص ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، ارطغرل نے جواب دیا۔ پھر ہمیں کھڑے کیوں ہیں؟ ہمیں آگے بڑھ کر اسے بچانا چاہیے۔ بابر نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا۔ لوگوں، میں نے اس شخص کو کھمبے کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس نے میری چیزیں چوری کرنے کی کوشش کی۔ تسنان کی چیزیں کوئی نہیں چرا سکتا۔ کیا کسی کو اس سے اختلاف ہے؟ ایک شخص نے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے، اب وہ اسے دانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ارطغرل نے کہا۔
اس نے جھروکے کے پیچھے کھڑے سیمون کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے استعمال کروانا چاہتا ہے۔ رات مسلمانوں کے لیے پردوں کی طرح ہے، ہم آج رات اسے بچائیں گے، ارطغرل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ سب آگے بڑھ گئے۔ بھائی روشان کب آئے گا؟ جب وہ بازار سے نکل رہے تھے تو نور گل نے پوچھا۔ نور گل، جب تک اس کا کوئی کام پورا نہیں ہو جاتا وہ نہیں آئے گا، ارطغرل نے دو ٹوک جواب دیا۔ وہ اس موضوعات پر مزید بات کرنا چاہتا تھا، اور آج لگتا ہے ارطغرل ہم دونوں کے لیے مسئلہ بنے گا۔ سیمون نے ارطغرل کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بازار سے نکلتے دیکھا تو قریب کھڑے اور سے مخاطب ہوا، جو اپنی زخمی ٹانگ پکڑے کھڑا تھا۔